اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. اچھا والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والاودیۃ والعیون والآبار وماء البحار. اچھا جی، جب مصنف علیہ رحمہ وضو اور غسل کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے. فرمایا والطہارۃ من الاحداث جائزۃ، اور تمامی حدث سے طہارت حاصل کرنا جائزت جائزتن جائز ہے. مطلب کیا؟ ہر قسم کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، حدث پاکی حاصل کرنا، حدث کا مطلب ناپاکی، ہر قسم کی حدث سے پاکی حاصل کرنا جائزتن جائز ہے. بما السما، ساتھ پانی آسمان کے، ساتھ پانی. اچھا جی، والاودیہ، اس کا معنی کیا کرنا ہے؟ اودیتی، ٹیلوں کے درمیان جو کشادگی والی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں وادی. یہ اودیہ چونکہ وادی کی جمع ہے، پہاڑوں کے درمیان یا ٹیلوں کے درمیان جو کشادہ جگہ ہوتی ہے جو سیلاب کے لیے گزرگاہ ہو. اور یہاں پر جو مراد ہے، یہاں جنگل کا پانی مراد ہے. تو معنی اس کا کیا کریں گے؟ معنی کریں گے آسمان کے پانی کے ساتھ اور وادیوں کے پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے. والعیون، اور عیون یہ عین کی جمع ہے، چشمہ، چشموں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اچھا جی، عیون یہ عین کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے چشمہ جو بارش کے پانی سے بہہ کر جمع ہو جائے، بہہ کر جمع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. والآبار، آبار کے پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے. آبار یہ بیر کی جمع، اس کا مطلب ہوا. وماء البحار، بحار یہ بحر کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا سمندر. تو سمندروں کے پانی سے، ان کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. احداث، حدث کی یہ جمع ہے. حدث کی دو قسمیں ہیں، نور النظام میں ہم نے پڑھی تھی. ایک حد سے اکبر ہے، ایک حد سے اصغر ہے. یہ وضاحت وہاں پہ بھی ہوئی تھی. حد سے اکبر انسان کی وہ حالت جس میں بغیر غسل کیے یا بغیر تیمم کیے نماز یا کلام الہی پڑھنا درست نہیں ہے. اور حد سے اصغر کیا ہے؟ انسان کی وہ حالت جس میں بغیر وضو یا تیمم کیے نماز پڑھنا درست نہیں. ہاں ایک بات یاد رکھنا، قرآن مجید پڑھنا درست ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ یہاں بھی اس کو، یعنی حد سے اصغر، اس کو بھی ظاہر کیا جائے.
اچھا جی. آسمان کے پانی، وادیوں کے پانی، چشموں کے پانی، کنووں اور دریاؤں کے پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا یہ جائز ہے. یہ متن بتا رہا ہے. قرآن پاک میں حکم ہے نا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے. چشموں، کنووں اور وادیوں کا پانی بھی حقیقت میں آسمان کا پانی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے. اچھا جی، آگے بیان کرتے ہیں، ولا تجوز الطہارۃ بماء اوتسر من الشجر والثمر. اور نہیں جائز پاکی حاصل کرنا بمائن ساتھ پانی ایسا، اوتسرا یہ باب افتعال سے ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. تو ایسے پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا ہو من الشجر درخت سے، والثمر اور پھل سے. کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہ کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو اور غسل درست نہیں. اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے، اس سے اور گنے وغیرہ سے، وہ گڑی آج کل نکل دیے رو، غسل اور وضو درست نہیں ہے. ولا بماء غلبت علیہ غیرہ فاخرجہ عن طبع الماء کالاشربۃ والخل والمرق. آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں